ڈار صاحب مستقل یہاں سے تقریباً ایک مہینے سے کام کرتی تھی اور دھیرے دھیرے جب چرچے میں آ گئے تو میرے ایک خواہش ہوئی کہ ان سے ایک مجلس سوال لیا جائے. دھیرے دھیرے تشنگی لوگوں بڑھتی گئی لیکن اب ان کا وقت نہیں ہے. مولانا کا پرسوں رات کا ٹکٹ ہے, ان شاء اللہ لوگ جا رہے ہیں, نجف میں جا رہے ہیں. الحمدللہ بہت پریشان تھے مولانا موصوف نجف میں داخلہ کے لیے. میں نے کہا بھگوان ہم موجود ہیں اور الحمدللہ ہم نے نجف تک جو ہے شوق لگا دیا تھا. ان شاء اللہ ان کا ہو جائے گا. انہوں نے کاغذات اپنے لیٹ دیے, آج ہی انہوں نے کاغذ دیا اور آج ہی نجف تک کاغذ ان کا پہنچ گیا. سلام پڑھ دیں آپ مولانا امتیاز حسین صاحب بالخصوص قائم منزل کے خانوادے سے اور الحاج محمد مسلم صاحب مرحوم کے خانوادے سے بالخصوص ڈاکٹر احسان صاحب الکام صاحب اور سب لوگ کے بہت زیادہ قریب اٹھنا بیٹھنا. اب اتنا اٹھنا بیٹھنا کہ آپ جانیے ہم لوگ کو ابو کہتے ہیں اور گھر میں عورتوں کا امی کہتے ہیں. بہرحال اللہ جی توفیقات میں اضافہ کرے اور بلند ہوں اور یہ دن بدن ترقی کے راستے کو طے کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہیں. ہمارے انجمن کے بچوں کو بھی یہ خواہش ہوئی, صدر صاحب کی خواہش ہوئی, ہمارے انجمن کے سیکریٹری جناب محمد حسن صاحب کی خواہش ہوئی کہ ایک موقع پر ان کو بیٹھا کر کے اس کی عزت افزائی کی جائے. تو اس سے اچھا موقع اور کا حاصل ہو سکتا تھا کیونکہ مولانا کو کہیں جانا ہے. آج یہ اپنی کی مجلس تھی تو ہمارے انجمن کے سرپرستان بھی موجود ہیں, شاعر انجمن بھی بیٹھے ہوئے ہیں, صاحبان بیاض بھی بیٹھے ہوئے ہیں, عہدے داران بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے یہ مولانا موصوف سب کچھ بیٹھے ہوئے ہیں. جماعت سے لے کر بھائی ہمیں جماعت بھی ہونا ضروری ہے. بہرحال اس سجے ہوئے ماحول میں, حسین ماحول میں جہاں ہر ایک چہرہ ہر شاخ اور برشاخ دکھائی دے رہا ہے, اس میں ہم گزارش کر رہے ہیں سب سے پہلے اپنے انجمن کے سیکریٹری محمد حسن صاحب سے کہ مولانا موصوف کی خودکشی کر کے ان کا خیمہ کم کریں. اب نام میں نے آپ کے لیے پہلے آپ آئیے ڈاکٹر احسان صاحب جو ہمارے انجمن کے صدر ہیں, میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ مولانا موصوف کو شاعر انجمن ڈاکٹر اظہر قائمی سے گزارش کی جا رہی ہے کہ مولانا موصوف کو بالکوشی کر دیں. انجمن کے سرپرست اعلیٰ الحاج ماشاء اشفاق حسین قائمی صاحب سے گزارش ہے کہ مولانا موصوف کی بالکوشی کر کے ان کا خیر مقدم کرے. اب خانوادہ محمد مسلم صاحب کے طرف سے میں ڈاکٹر الحاج ابراہ حسین صاحب سے التماس کر رہا ہوں کہ مولانا موصوف کی گلپوشی کر کے ان کا خیر مقدم کریں. ہاں ابھی بات کر رہا ہوں اور یہ میری طرف سے مولوی صاحب اور آخر میں ادھر کیمرہ ہٹا دیجیے تھوڑا سا. نعرہ سلوات. انشاءاللہ مولانا موصوف پھر نجف سے جو ہے تعلیم حاصل کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ آئیں گے اور اس سے بھی بہتر تقریر انشاءاللہ سننے میں آئے گی. میں گزارش کر رہا ہوں مولانا محمد جاوید صاحب جو مسجد کے امام جماعت ہیں ان کو التماس کر رہا ہوں تشریف لائیں. ہم جو کچھ بھی ہے استاد کی وجہ سے, ہم کچھ بھی نہیں تھے لیکن استاد
استاد نے دن اور رات ایک کر کے جو ہے مجھے سکھایا ہے، تو چلنا مجھے اس علم دین میں میرے استاد نے سکھایا ہے، مجھے فخر ہے کہ میں ان کا شاگرد ہوں۔ یہ ہمارے استاد ہیں بھائی، ماسٹر حسن صاحب سے گزارش ہے ابھی ان کو مالا پہ الحاج عطار اعجاز صاحب سے گزارش ہے کہ وہ بھی آ کر کے مولانا موصوف کا گلپوشی کر کے ان کا خیر مقدم کریں۔ ہاں ابھی 2-4 لوگ ہم لوگ آپس میں لوگ انجمن کے صاحب بیاض انصر اعجاز سے گزارش ہے مولانا موصوف کو کوشش کر کے خیر مقدم کریں۔ مین قائم منزل میں ماسٹر تنویر رضا صاحب سے گزارش ہے، ہم لوگ برانچ میں آ گئے ہیں، پھر اس کے بعد زرغام حیدر صاحب جو ہمارے انجمن خزانچی بھی ہیں، میں ان سے التماس کر رہا ہوں کہ مولانا موصوف اور یہ میں ڈاکٹر منتظر عباس صاحب گزارش کر رہا ہوں، بہت انہوں نے ساتھ دیا مولانا موصوف کا، اور ضروری ہے وصیت کرنے بہت۔ نعرہ صلوات، گروپنگ لے لے گروپنگ موصوف سے گزارش کی جا رہی ہے، اٹھاؤ کیمرہ تصویر کھینچ لو۔ اچھا آئیے اس کو پہلے اصغر کربلائی صاحب سے گزارش ہے، ہم سمجھ کو اور آ جا اب لاش اب ختم کر چلو ہم سمجھ اب اس کے بعد میں انجمن کے سرپرست اعلیٰ الحاج ماسٹر اشفاق حسین قائمی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں، چند منٹ وہ اپنے تاثرات پیش کریں گے، اس کے بعد مولانا موصوف 2 منٹ میں شکریہ ادا کریں گے۔ مولانا اور دیگر موجود حاضرین، مولانا ہمارے بچپن سے ہی وابستہ رہے، سلام یہ کرتے ہیں، مگر اب ہم لوگوں کو ان کو سلام کرنا ان کا علم یہ کہہ رہا ہے کہ علم کو سلام کیا جائے۔ میری ملاقات مشاہد میں ان سے ہوئی، اور ہم اور ہماری اہلیہ دونوں بڑے ہوئے کچھ خریداری وغیرہ تھا۔ آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کو دیکھا، کچھ دیر کے بعد سمجھ گئے کہ جو ابو بھی لگ رہے ہیں، اہلیہ کو دیکھا تو اس کو کہا کہ امی تو ابو تو یہ اپنے 10 دوستوں کو چھوڑ کے وہاں لپک کے آ کے ہم سے وہاں گئے، تو یہ غربت ہماری ہے۔ 2 منٹ گھر پر گفتگو ہوئی مولانا سے، تو ان کے ذوق علمی کا مجھے اندازہ ہوا۔ آپ کے ابو تو پہلے تو ابھی کچھ نہیں آتے تھے، ابھی مجھے بہار زبان جتنے سب اکبر کرتا ہے، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اور اہل بیت الف سے یہ کریں، تو میں کم سے کم الف تک تو میں جانا ہی چاہتا تھا، میرے دل سے دعا نکلی، اب کیوں نہ نکلی؟ 2 شخصیتیں ایسی ہیں کہ دنیا میں جن کے اپنے چھوٹوں کے ترقی کرنے پر حسد نہیں ہوتا، ایک والدین ہیں اور
सिर्फ एक उस्ताद है। उस्ताद को भी फख्र होता है कि मेरा शागिर्द इस मकाम पर पहुंचा, और वालिदैन को भी फख्र होता है कि मेरा बेटा यहाँ पहुंच गया। ये चीज़ें इतनी मेरी गुफ्तगू में आई, इन्होंने मजलिसें पढ़ी, इतनी मजालिस पढ़ी। मैं चंद शेर अशार है मेरे पास जो इनकी मजालिस का खुलासा पेश करूँगा। जितनी मजालिस पढ़ी हैं उन सब का खुलासा मैं 4 मिसरे में पेश करूँगा। पहले इनके काफिये का इस्तेमाल कर रहा हूँ, 4-5 शेर इम्तियाज के लिए मैंने कहा है, उसको मैंने फरमाया कि खुलासा मस्जिद का पेश करूँगा। न जान पाया ज़माना कोई भी राज़े हुसैन, न जान पाया ज़माना कोई भी राज़े हुसैन, नबी उठाते हैं क्यों बार बार नाज़े हुसैन, नबी उठाते हैं क्यों बार बार नाज़े हुसैन। बचाया अज़मत कुरान नोके नैज़ा पर, नमाज को भी बचा ले गई नमाज हुसैन, नमाज को भी बचा ले गई नमाज हुसैन। गमो अलम से मुझे मिलती है नजात उस दम, गमो अलम से मुझे मिलती है नजात उस दम, मैं छेड़ देता हूँ महफिल में जबकि साज़े हुसैन, छेड़ देता हूँ महफिल में जबकि साज़े हुसैन। और ये मौलाना लीजिए आपका नाम दे रहा हूँ, नहीं है नाम पे इनके किसी इमाम का नाम, नहीं है नाम पे इनके किसी इमाम का नाम, किसी इमाम का नाम। अहले बैत में एक ये भी इम्तियाज है, अहले बैत में ये भी इम्तियाज है। और ये मौलाना फरमाइए खुलासा, बताया तूने कलामे खुदा में राज की बात, बताया तूने कलामे खुदा में राज की बात, हमेशा रखी विलायत के इर्तिकाज की बात, हमेशा रखी विलायत के इर्तिकाज की बात। जरूर बोलना भगला, बताया तूने कलामे खुदा में राज की बात, हमेशा रखी विलायत के इर्तिकाज की बात, नजात हश्र में देगा फकत वली खुदा, नजात हश्र में देगा फकत वली खुदा, दिलों को छू गई मौलाना इम्तियाज की बात। गुजारिश कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा बहुत एहतराम से मौलाना मौसूफ से कि इनकी रूबरू आपको बस शुक्रिया नज़राना पेश करते हैं। मैं इस सरज़मीन से बचपन से वाकिफ़ हूँ और मेरा बचपन इसी सरज़मीन पर गुज़रा है, और जितने भी अफराद मेरे सामने हैं इन सब का एहसान मेरी गर्दन पर है, और इनका एहसान मैं कभी नहीं चुका सकता हूँ। वालिद की तरह आप लोगों ने हमेशा मुझे देखा है, बेटी की तरह। जो प्यार एक बाप को अपनी औलाद से होता है वैसा ही प्यार आप लोगों ने मुझे दिया है। मुझे कभी भी एहसास नहीं हुआ कि मैं गरीबुल वतनी की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। मैं हमेशा समझता हूँ कि मैं अपने घर में जी रहा हूँ, ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। जितने भी मेरे भाई हैं, जब भी मैंने कहा कि मुझे यहाँ जाना है तो सब कुछ काम छोड़कर मेरे भाई मेरे साथ आते थे कि नहीं, आपकी खुशी हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है। मैंने जब भी किसी अम्मी से कहा कि मसलन मुझे खाने के लिए ये चीज़ चाहिए तो मुझे कभी इनकार नहीं किया, क्योंकि जब भी बेटा कुछ माँ से मांगता है वो माँ हमेशा उस चीज़ को पूरा करने की कोशिश करती है। और सबसे बड़ा एहसान जो एक इंसान पर होता है उसका उस्ताद का होता है। उस्ताद इंसान को इल्म के नूर से संवारता है, अखलाक से संवारता है।
وہ میرے استاد ہے کہ جب میں پہلی بار بقیت اللہ میں گیا میں اس وقت دینی تعلیم سے بالکل بھی واقف نہیں تھا، میں کچھ نہیں جانتا تھا، لیکن استاد نے مجھے الگ سے پڑھایا، میری رہنمائی کی، مجھے بولنا سکھایا، مجھے رہنمائی کی کس طریقے سے علم دین کو حاصل کیا جاتا ہے، اور اسی رہنمائی کی بدولت میں جو کچھ بھی ہوں وہ صرف اپنے استاد کی رہنمائی، اور استاد کا احسان بہت زیادہ میرے اوپر ہے۔ میں اگر کبھی بھی کشمیر جاتا تھا تو میرے استاد میرے پاس آتے تھے، کچھ ہدیہ دیتے تھے، آپ کشمیر جائیں، ہمیشہ مالی لحاظ سے بھی اور علمی لحاظ سے بھی میرے استاد میرا خاص خیال رکھتے تھے، اور اپنا گھر کا کام چھوڑ کر صرف مجھ سے چاہتے تھے کہ آپ کچھ بن کے دکھاؤ، اور میری خوشی اسی میں ہے کہ اگر آپ کچھ بنیں گے یہی میری محنت کا پھل ہے، اور میں نے کوشش کی ہے کہ میں استاد کے خواب کو کوشش ہے، اور جتنے بھی یہاں ہیں جو میرے ادھر ہے ان کی بھی خواہش ہمیشہ رہی ہے کہ میں کچھ بن کے دکھاؤں، تاکہ ان کے دلوں کو خوشی ملے کہ انہوں نے پیار جو مجھے دیا ہے وہ پیار ضائع نہیں ہوا، اس کا پھل ملا ہے، اور میں آیا ہوں 16 سال کے بعد، یہ صرف مجھے آپ لوگوں کی محبت کھینچی ہے، کیونکہ حل جزاء الاحسان ہے، جس نے تم پر احسان کیا اس احسان کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے، جس نے تم پر احسان کیا تم اس کے غلام ہو، اور ہمیشہ اولاد اپنے ماں باپ کا غلام ہوتا ہے، کیونکہ ماں باپ کے اتنے زیادہ احسان اولاد پر ہوتے ہیں کہ اولاد کبھی بھی چکا نہیں سکتا، اور آپ لوگوں کے سب کے احسان میرے اوپر ہے، میں کبھی بھی ان احسان کو چکا نہیں سکتا ہوں، اور نہ میرے پاس الفاظ ہے کہ میں بیان کر سکتا ہوں، لہذا بس یہ کہ اگر مجھ بندے حقیر سے غلطی ہوئی ہو کہنے میں اپنے استاد سے بھی، تو میں آپ سب سے معافی چاہتا ہوں کہ اپنے دامن عفو میں غلطی کو جگہ دیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امام زمانہ کے آوان و انصار میں شمار کرے۔